السلام علیکم۔ پروگرام کتب نما کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں نے گزارش کی تھی کہ اس کتاب میں جو مرتد کی سزا قتل کے حوالے سے بات چل رہی ہے اس کو ایک تسلسل کے ساتھ پیش کیا جائے، لیکن پھر بھی درمیان میں اور موضوعات اور کام آ پڑتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر جیسے کل کا پروگرام وہ انیک ناجی صاحب کے حوالے سے کرنا بھی ضروری تھا۔ اب جہاں تک میں نے پچھلی دفعہ بات پیش کی تھی آپ کی خدمت میں، وہ یہ تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر تعداد جو مسلمانوں کی ہے، 1000 میں سے 999 ان کو بس دادے سے پوتے کو نام اور مسلمان کا ملتا آیا ہے، ورنہ بات کوئی نہیں ہے مسلمانوں والی۔ پھر فرماتے ہیں کہ جمہوری انتخاب کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے دودھ کو بلو کر مکھن نکالا جاتا ہے۔ اگر دودھ زہریلا ہو تو اس سے جو مکھن نکلے گا قدرتی بات ہے کہ وہ دودھ سے زیادہ زہریلا ہوگا۔ بس جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اگر مسلم اکثریت کے علاقے ہندو اکثریت کے تسلط سے آزاد ہو جائیں اور یہاں جمہوری نظام قائم ہو جائے تو اس طرح حکومت الہی قائم ہو جائے گی، ان کا گمان غلط ہے۔ دراصل اس کے نتیجے میں جو کچھ حاصل ہوگا وہ صرف مسلمانوں کی کافرانہ حکومت ہوگی۔ مذہب کے نام پر خون کتاب کے صفحہ 106 پر مودودی صاحب کا نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں مرزا طاہر احمد صاحب، اور اس کا حوالہ جو میں نے ابھی پیراگراف پڑھا ہے وہ ہے مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش، حصہ سوم، صفحہ نمبر 136۔ اگر ابھی تک مرزا طاہر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ اگر ابھی تک غیر مودودی مسلمانوں سے متعلق مولانا کے فتویٰ کی وضاحت نہ ہوئی ہو تو مزید وضاحت کی غرض سے ایک اور اقتباس پیش خدمت ہے۔ مولانا مودودی لکھتے ہیں، یہاں جس قوم کا نام مسلمان ہے وہ ہر قسم کے رتب و یابس سے بھری ہوئی ہے۔ کیریکٹر کے اعتبار سے جتنے ٹائپ کافروں میں پائے جاتے ہیں اتنے ہی اس قوم میں بھی موجود ہیں۔ عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں دینے والے جس قدر کافر قومیں فراہم کرتی ہیں، غالباً اسی تناسب سے یہ بھی فراہم کرتی ہے۔ رشوت، چوری، زنا، جھوٹ اور دوسرے تمام ضمائم اخلاق میں یہ کفار سے کچھ کم نہیں ہیں۔ مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش، حصہ سوم، صفحہ نمبر 166۔ کیا ان فتووں کے بعد بھی کسی مزید کفر کے فتوے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ اگر رہتی ہے تو شاید اس خیال سے کہ یہ فتویٰ عامت الناس یعنی 999 فی 1000 سے متعلق ہوگا، مسلمان علماء اور دیگر زعماء پر چسپاں نہیں ہو سکتا، مگر یہ خیال درست نہیں ہے، کیونکہ مودودی صاحب کی نظر میں ہر غیر مودودی ایک ہی لاٹھی سے ہانکے جانے کے لائق ہے۔ ان کا پیراگراف کوٹ کرتے ہیں مودودی صاحب کا کہ خواہ مغربی تعلیم و تربیت پائے ہوئے سیاسی لیڈر ہوں یا علماء دین و مفتیان شرع، دونوں قسم کے رہنما اپنے نظریے اور اپنی پالیسی کے لحاظ سے یکساں گم کردہ راہ ہیں، دونوں راہ حق سے ہٹ کر تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں، ان میں کسی کی نظر بھی مسلمانوں کی نظر نہیں۔ مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش، حصہ سوم، صفحہ 95۔ قارئین کرام خود ہی فیصلہ فرمائیں کہ اگر راہ حق سے ہٹ جانے کا نام ارتداد نہیں، یعنی راہ حق سے ہٹ جانا مرتد ہونا نہیں ہوتا، تو اور کیا چیز ہے؟ مودودی صاحب کے مندرجہ بالا دونوں فتوے پڑھ کر مجھے وہ کہانی یاد آ جاتی ہے کہ کسی بادشاہ کو ایک گھوڑا بہت عزیز تھا، وہ بہت بیمار ہو گیا۔ بادشاہ کو کہاں برداشت تھا کہ اس کی موت کی خبر سنے۔ حکم دے دیا کہ جو بھی یہ منحوس خبر سنائے گا وہ مارا جائے گا، مگر ساتھ ہی اس بات کا بھی پابند کر دیا کہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد گھوڑے کی صحت کی اطلاع مجھے دیتے رہیں۔ لیکن مشیت ایزدی کے سامنے بھلا بادشاہ بیچارے کی کیا چلنی تھی؟
ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس گھوڑے نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ تب افسران دربار شاہی بہت فکر مند اور پریشان ہوئے کہ کون بادشاہ کے سامنے حاضر ہو کر اس گھوڑے کی موت کی خبر سنائے اور خود اپنی موت کا پروانہ لے کر آئے۔ آخر انہوں نے ایک غریب اور بے کس آدمی کو پکڑ کر مجبور کیا کہ وہ بادشاہ کو جا کر یہ منحوس خبر سنائے۔ اب اگر وہ ان کی بات کا انکار کرتا تو ان افسران شاہی کے ہاتھوں مارا جاتا۔ وہ جو منسٹر وغیرہ تھے یا کار پرداز اس کے بیوروکریٹس، وہ بہرحال اس غریب سے تو تگڑے ہی تھے، وہ بھی مار سکتے تھے اسے۔ تو یا تو وہ ان کے ہاتھوں مارا جاتا، اور اگر ان کے کہنے پہ مان جاتا اور جا کے بادشاہ کو خبر دیتا تو بادشاہ کے عتاب کا نشانہ بنتا۔ غرض یہ کہ غریب سخت شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ گویا اب اس کے لیے ایک کہاوت کے مطابق دو ہی راستے تھے، یا تو ساحل پر کھڑا رہے اور تعاقب کرنے والے شیطان کے ہاتھوں مارا جائے، یا پھر گہرے نیلے سمندر میں کود کر اس کی لہروں کی آغوش میں جا سوئے۔ وہ غریب اور بے زور تو تھا، لیکن تھا بہت ذہین۔ آخر اس نے اس پھندے سے رہائی کی ایک راہ سوچ لی اور گھوڑے کی موت کی خبر بادشاہ تک پہنچانے پر آمادہ ہو گیا۔ لیکن اس نے یہ خبر کچھ اس طرح سنائی کہ اے بادشاہ جلالت الملک، بادشاہ سلامت، مبارک صد مبارک، اب تو آپ کا گھوڑا بہت آرام میں ہے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر پوچھا کہ اس اچھی خبر کی کچھ تفصیل تو بتاؤ۔ اس نے دست بستہ عرض کی کہ حضور، پہلے تو وہ درد کی شدت سے مسلسل تڑپ رہا تھا، اب بڑے سکون سے لیٹا ہوا ہے۔ پہلے تو اس کا انگ انگ پھڑک رہا تھا، اب تو وہ پلک تک نہیں جھپکتا۔ پہلے تو دور دور تک اس کے دل کے دھڑکنے کی آواز سنائی دیتی تھی، اب تو چھاتی پر کان لگا کر بھی سنو تو آواز نہیں آتی۔ اور پہلے تو اس کا سانس دھونکنی کی طرح چل رہا تھا، اب تو ایسا سکون ہے کہ سانسوں کا جھنجھٹ ہی ختم ہو گیا ہے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو تل ملا کر بولا، او کم بخت، یہ کیوں نہیں کہتا کہ وہ مر گیا ہے؟ تب اس نے عرض کی کہ حضور، یہ میں نہیں کہتا، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، بھلا میری کیا مجال کہ ایسی منحوس لفظ اپنی زبان پر لاؤں؟ پس اگر کوئی قوم گم کردہ راہ ہو، راہ حق سے ہٹ چکی ہو، تاریکیوں میں بھٹک رہی ہو، اس کی نظر مسلمانوں کی نظر بھی نہ رہے، جتنے ٹائپ کافروں کے ہیں وہ سارے اس میں پائے جاتے ہوں، تو اس قوم کو کافر نہیں تو اور کیا کہا جائے گا؟ مگر شاید مودودی صاحب کہہ دیں کہ دیکھو تم ہی کہہ رہے ہو، میں تو نہیں کہتا۔ اس لیے اب بھی اگر کسی کو یقین نہ آئے کہ ایسا ہونا ممکن ہے تو جماعت اسلامی سے الگ ہو جانے والوں سے متعلق ارتداد کا فتویٰ اس کی تسلی کے لیے کافی ہوگا۔ وہ فتوے کے الفاظ ہیں: رویداد جماعت اسلامی حصہ اول صفحہ 8، وہ اینڈ آئی کوٹ، یہ وہ راستہ نہیں جس میں آگے بڑھنا اور پیچھے ہٹ جانا دونوں ایک ہوں، نہیں، یہاں پیچھے ہٹ جانے کے معنی ارتداد کے ہیں، مرتد ہونے کے۔ پس اگر جماعت اسلامی سے علیحدہ ہو کر کسی دوسری جماعت میں شامل ہو جانے کا نام ارتداد ہے تو دوسری جماعت کا نام کفر نہیں تو اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مودودی صاحب درست فرمائیں کہ وہ ان مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانتے ہیں اور آپ کے مادی جسم کا انکار کرتے ہیں، یعنی نور اور بشر والی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود صرف نور ہی تھا۔ اور ان مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہیں جن کے نزدیک اولیاء اللہ کی قبروں پر جا کر اپنی مرادیں مانگنی جائز ہیں، اور وہ ان مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی سب خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کو غاصب کہتے ہیں، اور ان پر اور دیگر صحابہ پر بشمولیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبرہ بھیجتے ہیں اور لعنتیں ڈالتے ہیں۔ ویسا جواب نہ دیں جیسے گھوڑے کے مرنے کی خبر دی گئی ہے، بلکہ بادشاہ کے الفاظ میں بتائیے کہ ان کو کیا کہتے ہیں۔ آج والا حصہ یہاں ختم کرتے ہیں کیونکہ بات لمبی ہو جائے تو پھر وہ دلچسپی قائم نہیں رہتی۔ سوچا تو میں نے یہ تھا کہ گھوڑے کی کہانی پہ ہی ختم کر دوں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ تفصیل اپنے
تسلسل اور منطقی سٹاپ اوور تک جب تک نہ آئے بات نہیں بنتی۔ حالات یہی ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی معین حوالوں سے مزین علم ہونا آج کے عامت الناس کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ آپ کھڑے کھڑے کسی سادہ دل شریف النفس نوجوان مرد و زن سے وہاں بات کیجئے اور ان کو یہ باتیں بتائیں تو وہ دانتوں میں انگلی دبا لیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مگر یہ ہو چکا ہے، اور اس ہوئے کو بھی اب 60-70 سال ہونے کو آئے ہیں۔ اسی کی بنیاد پر وہ عمارتیں تعمیر کی گئی ہیں جن عمارتوں سے اس وقت نفرت اور بغض اور عناد اور ناپسندیدگی اور حسد اور تذلیل کے نعرے بلند ہوتے ہیں، اور ان میناروں سے دن رات نفرت کی منادی ہوتی ہے۔ ان سارے بغض اور عناد اور ہیٹ سپیچ کے فاؤنڈنگ فادر یہی مولانا مودودی تھے، اور ضیاء الحق کے دور میں تو ان کی تفاسیر کو باقاعدہ سرکاری خرچ پر دیگر ممالک کو ایکسپورٹ کیا جاتا تھا۔ یہ وہیں جو ایکسپورٹ کیے گئے تھے وہی اب پریسیپیٹیٹ ہو کے ایک جیسے مدھانی کے بعد اوپر وہ جھاگ بنتی ہے اور پھر وہ مکھن بنتا ہے، یہ وہ حیثیت اختیار کر کے اب یہ آپ کی چھتوں پہ چڑھ کے ناچ رہے ہیں۔ اب یہ آپ کھل کھیل رہی ہیں، یہ ساری جماعتیں اور یہ دھڑے اور یہ لشکر اور یہ سپاہ اور یہ حزب اور یہ حرکت الانصار اور فلاں ساروں کی جڑوں میں یہی فلسفی بول رہی ہے۔ اب بھی اگر عامت الناس کو اس کا پتہ نہ ہو کہ کہاں کہاں انہوں نے شریعت محمدیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم کیا ہے، کھلواڑ کیا ہے، تو آپ انہی کے طوفان کا حصہ تو بن سکتے ہیں، اسی طغیانی کے اندر خس و خاشاک کی طرح بہہ تو سکتے ہیں، آپ آگے بند نہیں باندھ سکتے۔ بند باندھنے کے لیے آپ کا خود ان باتوں سے واقف حال ہونا اور ان معین حوالہ جات سے مسلح ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ کی امان۔ السلام علیکم۔